بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ وُجِدَتِ الشَّاةُ فِي الْعُمْرَانِ احْتَبَسَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ بات ہماری چل رہی تھی لوقطۂ حیوان کی۔ کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ اگر بکری کسی بیابان میں مل جائے، آیا اس کو پکڑنا جائز ہے، پکڑنا جائز نہیں ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟ آج کا درس یہ ہے کہ اگر وہی بکری فی العمران، عین پر ضمہ ہے، یعنی یہ لفظ عمران نہیں ہے، عمران، اگر وہ بکری آپ کو آبادی میں ملتی ہے، جیسے گاؤں میں، کھیتوں میں، جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، رہائش ہے، آبادی، اس کا آپ جو بھی کریں، اگر ایسی جگہ پر آبادی میں آپ کو ملتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پکڑ سکتا ہے، نہیں پکڑ سکتا؟ اگر پکڑ سکتا ہے تو پھر پکڑنے کے بعد اس کے احکام کیا ہیں؟ اس کے گھر تک، مالک تک پہنچائے، اعلان کرے پورا سال، یا اس کو ملکیت میں لے سکتا ہے؟ وہی بالکل آسان اور سیدھی سیدھی چیزیں ہیں۔ لو وجدت الشاة، اگر بکری پائی جائے، فی العمران، یعنی آبادی میں، کہ التی لا یخاف علیہا فیہا من السباع، کہ جہاں جنگلی درندوں کے اس کو پکڑنے کھانے پا کوئی خوف، کوئی خطرہ نہ ہو۔ اچھا جی، عمران سے مراد کیا ہے؟ یعنی ما قرب من المساکن، جو رہائشی علاقے، جیسے ہم گاؤں میں ادھر گھر ہوتے ہیں، باہر فصل ہوتے ہیں، رہائش کے قریب ہو، وہاں پر ہو۔ احتبسها الواجد ثلاثۃ ایام من حین الوجدان، وہ بکری اس کو جہاں ملی ہے، اگر اس نے اس کو پکڑا ہے، 3 دن تک اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے، ٹھیک؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، 3 دن تک اپنے پاس رکھا اور اس بکری کا مالک اس کو نہ ملا، باعہا، اس بکری کو بیچ دے، وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِہَا، جتنی بھی اس کی قیمت اس کے پاس ہے، ساری کی ساری اس کی طرف سے، مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، ٹھیک؟ وَزَامِنَا إِن لَمْ يَرْدِ الْمَالِكُ عَلَى الْأَقْوَى، اور اگر اس نے بکری بیچ کر ساری ثمن صدقہ کر دی اور وہ بکری کا مالک اس صدقہ پر راضی نہ ہوا، تو اقویٰ یہ ہے کہ یہ پکڑنے والا اور بیچنے والا ضامن ہوگا۔ توجہ کرنا ہوتا ہے جان، ضامن ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی جیب سے اس کو دے گا۔ شاباش، بات سمجھ آ گیا جان؟ یہ ہے ایک آپشن، ایک طریقہ یہ ہے کہ آباد علاقے سے اگر بکری پکڑ کے لاتا ہے حیوان پکڑ، اس کا حکم یہ ہے۔ دوسرا، وَلَهُ إِبْقَاؤُهَا، یہ آپشن بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں، بکری کو بیچے نہیں، اس کو اپنے پاس رکھے، بغیر بے اس کے پاس رہ جائے۔ بات سمجھ آئے گی کہ جب مالک آئے گا اس کو دے دوں گا، یہ دوسرا آپشن ہو گیا۔ نمبر 3، تیسرا آپشن، وَإِبْقَاءُ ثَمَنِهَا أَمَانَةً، یا 3 دن کے بعد بکری کو تو بیچ دے، لیکن جو اس کی ثمن ملی اس کو اپنے پاس بطور شاباش امانت رکھے، إِلَىٰ أَن يَظْهَرَ الْمَالِكُ، جب تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے، وہ ثمن مالک کے حوالے کر دی۔ او یا آسا من ہو، یا پھر اس مالک سے
نا امید ہو جائے، یعنی اتنا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک اس بکری کا مالک نہیں آیا اور اب یہ اس سے نا امید ہو گیا ہے، خوب پھر وہ یوں کا صدقہ کرے گا، چونکہ اپنی ملکیت میں تو نہیں لے سکتا۔ وَلَا زَمَانَ حِينَئِذٍ إِنْ جَازَ أَخْذُهَا، توجہ میری جان، اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس بندے کا اس بکری کو قبضے میں لینا، پکڑنا اگر جائز ہے، پھر یہ اس کا ضامن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگر اس کا پکڑنا جائز ہے تو، کما یظہر من العبارہ۔ خوب، اچھا عبارت سے کیا لگا ہے؟ آپ کہیں گے دیکھو نا، عبارت میں یہ تھا کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا بَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا، کوئی اور بات شہید اول نے، اس کا مطلب ہے وہ اگر آخذ جائز تھا تو پھر اس عین کا یہ ضامن شامن نہیں ہے، چونکہ زمان کا ذکر شہید اول نے نہیں کیا۔ خوب، وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ، لیکن شہید اول کے علاوہ جو دیگر بزرگان ہیں انہوں نے اس مسئلہ میں صراحت کر دی، کلیئر واضح فرما دیا۔ کیا؟ توجہ کے ساتھ آگا فرماتے ہیں عدم جواز، یا صرح بہ غیرہ عدم جواز اخذ شیء من العمران، وہ کہتے ہیں اصلاً آبادی میں سے پکڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو حق کی نہیں، کسی آبادی یا گاؤں کے اطراف میں اگر جانور پھر رہا ہے بے شک پھرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پکڑنے کی اجازت ہے نہیں۔ وَلَكِنْ لَوْ فَعَلَا، اگرچہ جائز نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی ایسا کر دیتا ہے، پکڑنی نہیں چاہیے تھی اور پکڑ لیتا ہے، لازمہ حاضل حکم، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ بکری ہے تو اس پر یہی حکم ہوگا، کون سا؟ کہ پہلے مالک کی تلاش کرے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو بیچ دے اور پھر اس کی ثمن کو صدقہ کر دے، اپنی ملکیت میں کسی صورت بھی نہیں لے سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال آبادی میں سے بکری کو پکڑنا جائز ہو یا نہ ہو، لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهَا، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اس بکری کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا، تملک کا حق اس کو نہیں ہے، ما زمان کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کو اپنی ملکیت میں لیتا ہوں، اگر مالک آ گیا تو میں ضامن ہوں، عین واپس کر دوں گا یا قیمت دوں گا، فرماتے ہیں نہ، اپنی ملکیت میں اصلاً نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ للأصل، اصل یہ ہے کہ کوئی کسی کے مال کو اپنی ملکیت میں بغیر کسی سبب شرعی کے نہیں لے سکتا۔ خوب، ظاہر النص والفتوى عدم جواز التعریف حینئذ۔ اچھا، یہ اگلا مسئلہ ہے، چلو ایک بندے نے جائز یا ناجائز ایک بکری آبادی میں سے پکڑ لی ہے، تو کیا اس پر اب واجب ہے کہ سال بھر اعلان کرے جیسے دیگر اموال کے کرنے ہیں، یا واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ظاہر النص والفتویٰ، روایات کو دیکھتے ہیں اور فتاویٰ کو، اس میں تو لگتا ہے عدم وجوب التعریف، کہ اس بکری کے او سال بھر اعلان کروانا مختلف مقامات پر واجب نہیں ہے۔ ہین دن سے مراد کیا؟ اگر اس نے بکری وہ کہاں سے پکڑی ہے؟ آبادی سے۔ لیکن وغیر الشاۃ، لیکن اگر وہ بکری نہیں، کوئی اور چیز تھی، بے شک حیوان تھا، چونکہ فی الحال ہماری بات لوقتہ حیوانی کی جا رہی ہے، دیگر اموال کی بات ابھی نہیں آئی، یاجب ما اخذہ، اگر وہ کسی بکری کے علاوہ کسی کی مرغی پکڑ لی ہے، کسی کا
کبوتر پکڑ لیا ہے وغیرہ، تو فرماتے ہیں یاجب ماخذہی تعریفہ سنتاً، تو باقی چیزوں میں پورا سال اس کے اعلان کرنے ہوں گے، کغیرہ دیکھا کہ دیگر اموال کے، یہ کام کرے اس کی مرضی، او یحفظہ لمالکہ، یا اعلان نہیں کرتا تو اس کی حفاظت کرے، کس کے لیے؟ مالک کے لیے، اور تیسرا آپشن یا پھر اس کو حاکم شرعی کے حوالے کر دے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ فصل اول میں تھا میری جان لقطہ انسانی کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ کہیں سے مل جائے اور کوئی بندہ اس بچے کو اپنے قبضے میں لے لے تو پھر بات تھی کہ آیا وہ مملکت اسلامی سے ملا ہے، مملکت کفر سے ملا ہے، میدان جنگ سے ملا ہے، کہاں ملا ہے، تو پھر اس کے آگے احکام تھے، اس کا حکم کیا ہوگا۔ وہاں آخذ کے لیے کچھ شرائط تھیں کہ وہ بچہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے، مثلا جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، جو حر ہو، جو فلان ہو فلان ہو فلان ہو۔ تو آیا ان دیگر حیوانات میں بھی وہ والی آخذ کی شرائط ہیں یا وہ شرائط نہیں ہیں؟ بکری پکڑنی، گھوڑا پکڑنا، مرغی پکڑنی وغیرہ، آیا اس میں بھی وہی شرائط ہیں آخذ کی جو کسی انسان کے بچے کے لیے تھیں یا انسان کے لیے تھیں، یا یہ شرائط نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں لا یشترط فی الآخذ، آخذ یعنی اس میں فعل، آخذ نہیں پڑھنا، آخذ، لا یشترط فی الآخذ شیء من الشروط المعتبرہ فی آخذ اللقیط، کہ جو شرائط، لقیط یعنی اور لقیط انسان، کہ جو شرائط آخذ انسان کے لیے تھیں وہ شرائط آخذ حیوان کے لیے معتبر نہیں ہیں، کہ وہاں جو شرائط تھیں وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ الا الآخذ، یہاں بس ایک ہی شرط ہے، کون سی؟ آخذ، یعنی اس کو قبضے میں لے لینا، پکڑنا، یعنی یجوز التقاطها فی موضع، یعنی جہاں جہاں جس جانور کا لوقطہ صحیح ہے، جن مقامات پر آپ کسی جانور کو قبضے میں پکڑ سکتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں صحیح ہے، کس کے لیے؟ للصغیر، چھوٹا بچہ پکڑ لے، بڑا پکڑ لے، حر پکڑ لے، عبد پکڑ لے، مسلم پکڑ لے، کافر پکڑ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ للآصل، اصل عدم اشتراط ہے، اصل عدمی ہے، کہ جو شرائط انسان کے آخر میں تھیں وہ ان حیوانات کے آخر میں وہ شرائط معتبر، یہاں بالغ نابالغ، مسلمان کافر حر عبد، ہر کوئی اس کو جہاں پکڑنا جائز ہے وہ ہو اس جانور کو قبضے میں لے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ خوب، فَتَقِرُّ يَدُ الْعَبْدِ عَلَى الظَّالَّةِ مَا بُلُوغِهِ، اگر ایک غلام ہے، بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے غلام، فرماتے ہیں اس کا ید اس پر مستقر ہوگا، یعنی مراد کیا کہ وہ اس کے قبضے میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک، وَيَدُ الْوَلِي عَلَى لُقَطِ غَيْرِ الْكَامِلِ، یا اگر پکڑنے والا آخر غیر کامل تھا، مراد کیا؟ طفل تھا، مجنون تھا، صفی تھا، تو اس پر قبضہ اس کے ولی کا ہوگا، اس کا ید اس پر ہوگا۔ کما یجب علیہ حفظ مالہ، اور جیسے نابالغ، صفی، مجنون کے دیگر اموال کی حفاظت کس پر واجب ہوتی ہے؟ ولی پر ہوتی ہے۔ اس طرح اگر اس قسم کا بندہ کوئی ایسا جانور پڑ لے تو اس پر بھی ید ولی مستقر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَىٰ اِطْلَافِهِ، اس لیے کہ وہ ہے مجنون، ہو سکتا ہے وہ اس کو ضائع کر دے، یا وہ ہے صفی جو اپنا مال ضائع کر دے، اڑا دیتا ہے، کسی کا بھی اڑا دے گا، یا صغیر ہے، اس لیے لہذا اس پر جو ید مستقر ہوگا، مراد کیا کہ جو اصل قبضہ ہوگا، جس کو جو ذمہ دار ہوگا، جو جواب دہ ہوگا، وہ کون ہوگا؟ ولی ہوگا۔ فَإِنْ حَمَلَ الْوَلِي،
لیکن اگر ولی اس کی پرواہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ مجنون نے کوئی چیز پکڑی، مجنون کا ولی بھی تھا اور ولی نے اس سے اپنے قبضے میں نہیں لی اور وہ چیز ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی، ضامن ولی ضامن ہوگا، اس کی ذمہ داری تھی۔ لو افتقر الی تعریف، اگر ضرورت تھی جس جانور کو پکڑا ہے، فرض کرو اس صبی نے یا صفی نے یا مجنون نے، اور اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت تھی، تو تولاہ الولی، ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر اس کے اعلانات کروائے۔ ثم یفعل بعدہ، اور اعلان شلان ہو گئے، پھر بھی اس کا مالک نہیں ملا، پھر ولی کیا کرے گا؟ الاولیٰ للملتقط، وہ دیکھے گا کہ جس بچے نے یا جس مجنون نے اس حیوان کو پکڑا تھا، اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ آیا اس کو اس کی ملکیت میں لے لیا جائے، یہ بہتر ہے، یا اس کو صدقہ کر دیں یا حاکم شرعی کو دے دیں، جو بھی اس کے حق میں بہتر ہوگا ولی اس کو انجام دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ جانور پکڑ لیا، کبھی اس کا پکڑنا جائز ہوتا ہے اور کبھی پکڑنا جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جانور بغیر گھاس کے زندہ، اس کو گھاس یا پانی وغیرہ یہ آخر اس کا خرچہ ہوتا ہے، غذا اس کو ملتی ہے تو زندہ رہے گا۔ اب جب پکڑ لیا ہے تو اس پر جو خرچہ ہوگا گھاس شاس کا فلاں کا، وہ خرچہ کون کرے گا، کہاں سے آئے گا؟ توجہ آپ فرماتے ہیں والانفاق علی ضالہ، ضالہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ گمشدہ جانوروں کے بارے میں، یعنی انسان کے بارے میں۔ اب یہ جانور اس نے پکڑا ہے، اس پر جو خرچہ ہے کما مرہ، اس کا حکم ہوئی ہے جو لکیت پر، کہ اگر کسی بچے کو اٹھاتا، کسی بڑے کو اٹھاتا کہیں سے، تو جو خرچہ جیسے وہاں کی انفاق ہوتا ہے جس جگہ سے، اس کا بھی وہی ہوگا۔ کیا کہ من انہو ما عدم بیت المال، وہاں یہ تھا کہ پہلا مرلہ یہ تھا کہ خرچہ بیت المال سے ہو، پھر نہیں تو حاکم شرعی کرے۔ اب اگر یہاں بھی یہی ہوگا، اول تو بیت المال، وہ نہیں ہے تو حاکم شرعی، اگر یہ دونوں آپشن نہیں ہیں، نہ ہی کوئی بیت المال ہے اور نہ ہی حاکم شرعی ہے، تو پھر کیا کرے؟ یونفے کو، جس نے پکڑا ہے وہی اس پر خرچ کرے گا، وَيَرْجِعُ مَعَ نِيَّتِهِ، اور اگر اس کا قصد یہ تھا کہ میں جو اخراجات اس جانور پر کر رہا ہوں اس کے مالک سے واپس لوں گا، اس قصد سے رجوع کر سکتے علی صحیح القولین۔ کیوں؟ لِوُجُوبِ حِفْظِهَا، اس لیے کہ اس حیوان کو اس کی حفاظت کرنا، ضالہ کی جو بھی تھا جانور، حفاظت واجب تھی، وَلَا يَتِمُّ، اور تب تک اس کی حفاظت ہو نہیں سکتی جب تک اس پر انفاق، ظاہر اس کو گھاس سے ڈالیں گے تو زندہ رہے گا نا، ورنہ تو 4 دن بعد وہ مر جائے گا۔ فرماتے ہیں پس کوئی کہے کہ جناب اس کو مالک نے کہا تھا کہ تو میرا جانور پکڑ لے، فرماتے ہیں مالک نے نہیں کہا، لیکن الایجاب اذن من الشارع فی، اگر اس جانور کو اور جو اپنے آپ کو درندوں سے نہیں بچا سکتا پکڑ سکتا ہے، یا فلاں، یا ضائع ہونے کا خطرہ تھا یا فلاں تھا، تو شارع نے اس پر واجب کیا ہے، تو اذن شارع آ گیا نا، تو جب شارع کی طرف سے آ گیا اس کا مطلب ہے یہ اذن ہے، فَيَسْتَحِقُّهُ مَعَ نِيَّتِهِ، نتیجہ یہ ہے کہ جب شارع نے کہا کہ اس پر خرچ کر، پس اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں واپس لوں گا تو اس نیت سے خرچ کیا ہے تو سارا واپس بھی مانگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کیل دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں جی، لا یرجع ہنا، لوقطہ حیوان میں، حیوان کو جو گھاس شاس ڈالے گا، جو بھی خرچہ کرے گا، اس کے مالک پر رجوع نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ إِنفَاقٌ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، چونکہ یہ دوسرے کے مال پر اس کے مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہا ہے،
تو جو مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہا ہے فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا، یہ ایسے ہے جیسا کہ وہ تبرعًا کر رہا ہے۔ لیکن شہید فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ ضَعْفُهُ، ہمارے نزدیک یہ نظریہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ بھئی شارع نے اس کو کہا اس پر خرچ کر، حفاظت کرنی ہے، تو جو حکم شارع ہے وہ بھی مثل ایذن کے ہے، لہذا اگر اس کی نیت تھی واپسی کی تو وہ مانگ سکتا ہے۔ خوب، جب گھاس لینے جائے مشین پر تو دو بندے ساتھ لے جائے، آؤ جی تم میرے گواہ بنو کہ میں اتنا خرچہ اس پر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لا یشترط الاشہاد علی الاقوی، اقوی یہ ہے کہ اس پر گواہ قائم کرنا کہ جب بھی گھاس لینے جائے کوئی چیز لینے جائے ساتھ دو گواہ لے کر جائے، نہ کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ اصل عدم شرط اشہاد، اصل یہ ہے کہ کوئی گواہ قائم کرنا شرط نہیں ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ بکری پکڑ لی، گائے پکڑ لی، گدھا پکڑ لیا، اونٹ پکڑ لیا، اس نے اس سے اس جانور کے مطابق کوئی منفعت لی ہے۔ مثلا گدھا تھا تو اس پر سامان لاد کے ادھر جاتا رہا، گھوڑا تھا تو اس پر کوئی سواری کرتا رہا، بکری گائے تھی تو اس کا دودھ کی استعمال کرتا رہا، یعنی جو اس نے لوقطۂ حیوان کیا اس سے یہ کوئی نہ کوئی منفعت بھی حاصل کرتا رہا۔ اس منفعت کا حکم کیا ہوگا؟ کیسے؟ ویسے دودھ لینے جاؤ تو اسلام آباد میں تو 120 روپے 30 روپے کلو ہو گیا ابھی، اور یہ فری میں پی رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا حکم کیا ہوگا؟ توجہ آگا۔ وَلَوْ انْتَفَعَ الْآخِذ، اگر آخذ حیوان اس حیوان سے کوئی منفعت، کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، میں نے مثالیں دی ہیں، گھوڑے کی منفعت کیا ہوتا ہے؟ اس پر سواری کرنا۔ بکری کی، گائے کیا ہوتا ہے؟ اسے دودھ حاصل کرنا۔ اگر آخذ حیوان اس حیوان سے کوئی انتفاع، کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، بظاہر اس کی پشت سے، یعنی سامان لادنا، سواری کرنا، والدر یا اس کا دودھ چھود لینا، والخدمت یا اس کو کسی اور کام میں استعمال کرنا، جو جانور جس کام میں آتا ہے، قاس المالک بالمنفعت، یہاں پر تقاس ہوگا۔ یہ تقاس کیا ہوتا ہے؟ یہ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تقاس آقا جان یہ ہوتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد تقی نے میرا دینا تھا 500 روپیہ، بات کو مفہوم کو سمجھنا، ٹھیک ہے جی۔ میں اس سے مانگتا رہا، اس نے کہہ دیا صاحب جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں، اور اس کی شادی کے کوئی آثار نہیں ہیں، جبکہ اس پر ادائیگی واجب ہو گئی تھی۔ توجہ کرنے میری جان، ادائیگی واجب تھی، منت کر کر کے یہ مجھے دے نہیں رہا، میں اس کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ اٹھا کے شاباش بیچ دیتا ہوں، وہ بکتی ہے فرض کرو 800 کی، 500 میں اپنا رکھ لوں گا، 300 اس کو پکڑا دوں گا۔ وہ بکتی ہے 400 کی، 400 رکھ لوں گا، باقی میں اس سے 100 کا طالب رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق دوسرے کے مال سے پورا کرنا۔ یہاں پر بھی ادھر یہ کھولے گا کاپی کہ اس پورا ہفتہ میں نے اس کو کتنے پیسے کا گھاس کھلایا، اور ادھر لکھے گا کہ اس پورے ہفتے میں کتنے کلو میں نے اس کا دودھ لیا، پھر ان کو کرے گا بیلنس۔ اگر گھاس کا خرچہ زیادہ ہے اور دودھ کم آیا تو یہ مالک حیوان سے مزید مطالبہ کرے گا، اور اگر دودھ کے پیسے زیادہ بنتے ہیں اور گھاس کے کم تو اضافی پیسے یہ اس کو دے گا۔ کلیئر ہوگی؟ شاباش۔ قاس المالک، یعنی مالک کے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ قاس ہے جو قاس مراد کیا ہے؟ یعنی وہ تو قاس کرنا، مقابلہ کرنا کہ خرچہ کتنا ہوا اور میں نے اس سے منفعت
کتنی اٹھائی، وَرَجَعَ ذُو الْفَضْلِ، جس کے ذمہ زیادہ بنتا ہوگا وہ اس پر رجوع کر سکتا ہے۔ بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر اس کے پاس گھوڑا تھا، اس نے اس کو استعمال کیا، اگر یہ زمانے قدیم میں جیسے گھوڑے کرائے پر جاتے تھے، اگر کرایہ دیتا تو کتنا ہوتا؟ اتنا، اس نے گھاس کتنا کھلایا؟ اتنا، اس کو آپس میں مقایسہ کریں گے، ایک دوسرے کو چیک کریں گے، جس کا زیادہ ہوگا وہ دوسرے سے مانگ سکتا ہے، ختم۔ وقیل، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یکون الانتفاع بإزاء النفقہ، کہ نہ، اس نے جو اس بکری سے، گائے سے دودھ حاصل کیا، یا اس گدھے پر سامان لادا، یا اس گھوڑے پر سواری کی ہے، وہ سارے منافع اس کے نفقہ کے مقابل ہوں گے۔ یعنی یہ جو اس کو گھاس ڈالتا رہا، جو پانی پلاتا رہا، ایک طرف یہ اخراجات اور ایک طرف اس کے وہ منافع مطلقہ، یعنی کوئی کسی پر رجوع نہیں کرے گا، کوئی تقاص شقاص بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ظاہر الفتویٰ جواز الانتفاع لأجل الانفاق، بزرگان کہتے ہیں کہ اگر اس جانور پر کرنا ہے خرچہ تو اس کے اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے کوئی منفعت اٹھانا، تاکہ اس کی اس منفعت سے اس پر خرچ کیا جائے۔ بھئی دیکھو، ایک گھوڑا اس نے باندھا ہوا ہے، کوئی بندہ کرائے پر لینے آ گیا اور یہ اس کو کرائے پر دیتا ہے تو انکم ہوگی، تو وہ انکم اس لیے ہوگی تاکہ دوبارہ اسی پر خرچ کی جائے۔ تو ظاہر الفتویٰ جواز الانتفاع، کہ اس سے منفعت اٹھانا جائز ہے، کس لیے؟ لأجل الانفاق، تاکہ اس سے دوبارہ اس پر خرچ کیا جائے، یہ جائز ہے۔ سواء قاص، اب چاہے اس کے بعد وہ تقاص کرے یا اس کو اپنے اس نفقہ کا عوض قرار دے، یہ پھر علیحدہ مسئلہ جو فقیہ کا نظریہ کو مستقبل کر رہا ہے۔ وَلَا يَضْمُنُ الْآخِذُ الضَّالَّةَ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا، ہر وہ مقام جہاں پر کسی بھی جانور کو پکڑنا، قبضے میں لینا جائز ہے، جہاں جائز ہے وہاں آخر اس جانور کا ضامن نہیں ہے، اگر وہ تعدی اور تفریط نہ کرے تو۔ بات سمجھا گئی؟ جہاں پکڑنا جائز نہیں ہے وہاں تو وہ ضامن ہے ہی ہے۔ یہ ہے کہ جہاں پکڑنا جائز تھا، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی تعدی اور تفریط نہیں کی، یہ اس جانور کا ضامن بھی نہیں ہے۔ الا بالتفریط، تفریط مراد کوتاہی ہوتا ہے، لیکن المراد بہ ما یشمل۔ اسی طرح فرماتے ہیں کوئی بھی آخذ حیوان، جس نے جو حیوان پکڑا وہ اس کا ضامن نہیں ہے، الا مگر یہ کہ قاصد تملقا، اس نے اس کو اپنی ملکیت میں لینے کا قصد کیا ہے، فی موضع جوازہ، اس مقام پر کہ جہاں اس کے لیے جائز تھا کہ وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے سکے، فی موضع جوازہ۔ کیا ہے؟ وَبِدُونِ ہی، یا جہاں اس کے لیے پکڑنا سرے سے جائز ہی نہیں تھا وہاں خیر ضامن ہے۔ وَلَوْ قَبَضَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجَوَازِ، اگر بندہ ایسی جگہ سے کسی جانور کو قبضے میں لیتا ہے کہ جہاں اس کا لینا نہیں تھا، ضامنہ، یہ اس کا ضامن ہوگا، چاہے اس کا قصد حفاظت میں کوتاہی کرے چاہے نہ کرے، چاہے تملک کی نیت ہو چاہے، جب تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے جانور کو پکڑنا، تو نے پکڑا کیوں؟ یہ اس کا ضامن ہے۔ کیوں؟ للتصرف فی مال الغیر عدوانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔